السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے میرے چینل کو لائک کیا نہیں ہے؟ جائیں لائک کریں، شیئر کریں، پیار سے کمنٹ کریں. آج اس عنوان پر بات ہوگی، اس کا نام ہے قیامت کے دن روزہ سفارش کریں گے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور رغبت کی چیزوں سے دن کے وقت باز رکھا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. بس قرآن اور روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہر عمل کے ایک مقرر کیا ہوا ثواب ملے گا، جبکہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی صرف میں ہی دوں گا. یعنی روزے کا ثواب لکھنے کی نہ کسی قلم کو اجازت ہے اور نہ ہی کسی فرشتے کو، بلکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، وہی اس کا اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس سال بھر کے درمیان ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہول بو اللہ کے ہاتھ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزگی ہے. روزہ عظیم الشان عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں. یوں سمجھیں کہ نماز پڑھتے وقت لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتے ہوئے تلاوت قرآن کے وقت بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ روزہ ان تمام اعمال سے منفرد عمل ہے. جیسا کہ روزہ دار کو بھوک لگتی ہے اور پیاس بھی، وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر کچھ کھا پی سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر شدید گرمی کی صورت میں جبکہ پیاس کی وجہ سے حلق خوب خشک ہوتا ہے، اور کم از کم دن میں 2 مرتبہ ظہر اثر کے وقت وضو کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اس دوران وہ کلی کے لیے اپنے منہ میں پانی بھی ڈالتا ہے. اگر وہ چاہے تو حلق کی خشکی ختم کرنے کے لیے ایک آدھا قطرہ اندر داخل کر سکتا ہے، کیونکہ اب یہاں اسے کون دیکھ رہا ہے. لیکن روزہ دار ایسا نہیں کرتا. آخری سانس روزہ دار ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہاں اسے کون دیکھ رہا ہے. لیکن روزہ دار ایسا نہیں کرتا. آخر کون سی طاقت اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے؟ اسے روکنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی دکھاوے سے پاک عمل ہے. اسی عمل کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا. جزاک اللہ. امید ہے آپ کو میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.